الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ اللہ تعالی نے نماز کے متعلق قرآن کریم میں بار بار یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ لوگ اسے قائم کریں، اور اللہ تعالی نے ہی سورہ روم میں یہ بات کہی ہے کہ لوگ نماز پڑھیں اور وہ مشرک نہ بن جائیں۔ مشرک آدمی چونکہ کسی معبود کی عبادت کا پابند نہیں ہوتا، بلکہ جس بھی بت کو چاہے پوجے اور جس کو جس وقت چاہے چھوڑ دے، تو اللہ نے مسلمانوں کو اس بات سے منع فرمایا کہ وہ ایسی حرکت نہ کریں کہ اللہ تعالی ہی کی عبادت کریں، اور اللہ کی ذات اکیلی ہے اور اس ذات وحدہ لا شریک کے ساتھ اپنی عبادت کا تعلق قائم رکھیں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک خط صحیح بخاری کی پہلی جلد میں نقل کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے، اور انہوں نے یہ خط اپنے امراء کو تحریر فرمایا اور لکھا کہ میرے نزدیک تم لوگوں کا سب سے اہم فریضہ یہ ہے کہ نماز ادا کرو، اور جس شخص نے نماز کو محفوظ رکھا وہ اپنے باقی دین کو بھی محفوظ رکھے گا، اور جو شخص نماز کو ضائع کر دیتا ہے وہ باقی دین کو اس سے زیادہ ضائع کرنے والا بن جائے گا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اپنا بھی حال ایسا ہی تھا کہ جب ان کو شہید کرنے کے لیے خنجر مارا گیا اور صبح کی نماز میں وقت تھوڑا رہ گیا، تو لوگوں نے ان کی توجہ نماز کی طرف دلائی، تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں جلدی کرو نماز کے لیے اور مجھے پڑھا دو، کیونکہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا اللہ کے دین میں اس کا کوئی حصہ باقی نہیں رہتا۔ اور عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے، اور ان کا یہ جملہ مصنف عبد الرزاق میں آیا ہے کہ فرمایا کوئی آدمی کسی دوسرے کی طرف سے نماز نہیں پڑھ سکتا، اور جو تم کچھ زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہو وہ یہ ہے کہ تم کسی کی طرف سے صدقہ کر دو یا اسے کچھ رقم دے دو۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ایک آدمی یہ چاہے کہ اپنے کسی نوکر سے، بیٹے یا بیٹی سے یا کسی اور سے یہ کہے کہ آپ میری طرف سے آج ظہر یا عصر کی نماز یا کوئی بھی نماز ادا کر دیں، تو اس کے نماز پڑھ لینے سے ان کی طرف سے نماز ادا نہیں ہوگی، اور اس آدمی کے ذمے وہ نماز باقی رہے گی۔ پھر اس شخص کا انتقال ہو جائے اور اس کے ورثاء یہ چاہیں کہ اس کی نمازوں کی کوئی تلافی کر سکیں، کہ کسی انسان سے نمازیں رہ گئیں اور اسے ہوش آیا اس وقت جب وہ نماز نہیں پڑھ سکتا تھا، موت کے قریب، اتنی نمازوں کی قضا اس کے لیے ممکن نہیں تھی، تو اب اس انسان نے یہ بات کہی کہ میری نمازوں کی قضا تو ہو نہیں سکتی، اس لیے فدیہ ادا کر دیا جائے۔ تو حنفی فقہا کے مطابق دن اور رات میں 6 فرض نمازیں ہیں، 5 نمازیں تو ہیں ہی، اور 6ٹھی نماز وہ وتر کو قرار دیتے ہیں، اور ہر نماز کا فدیہ وہ ہے
جو ایک روزہ چھوڑ دینے کی وجہ سے کسی انسان کے ذمہ واجب ہوتا ہے۔ فطرانہ جو ادا کرتے ہیں، فرض کر لیجئے کہ جیسے اس سال 70 روپے یا 75 روپے ادا کیا گیا، تو اگر وہ 70 روپے ہے تو 6 نمازوں میں سے ہر نماز کا فدیہ 70 روپے ہوا، اور پورے دن کی 6 نمازوں کا 420 روپے ہو گیا۔ اور اسی طرح ایک دن کے جب 420 روپے ہو گئے تو اس کو مزید بڑھایا جا سکتا ہے۔ یہ وہ بات ہے جو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہی کہ اگر کوئی آدمی نماز نہیں پڑھتا اور تم اس کا بھلا کرنا چاہتے ہو تو زیادہ سے زیادہ یہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ شخص اس کے انتقال کے بعد اس کی طرف سے یہ رقم صدقہ کرتی جائے۔ اور اتنی اہم چیز ہے یہ نماز کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 سال کی عمر میں بچوں کے متعلق یہ فرمایا کہ انہیں نماز پڑھائی جائے، اور بچوں کو اس وقت تک نماز کا حکم نہیں دیا جائے گا جب تک کہ انہیں شعور حاصل نہ ہو جائے، یعنی یہ شعور کہ کس کی عبادت کر رہا ہے اور یہ کیوں کر رہا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی عمر کے متعلق یہ بتایا کہ 7 سال کی عمر سے اسے نماز پڑھوائی جائے۔ جب وہ پابندی سے 7 سال کی عمر میں نماز پڑھے گا تو 10 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے اسے عادت پڑ جائے گی، یا بالغ ہونے کی عمر میں پہنچتے پہنچتے اسے عادت پڑ جائے گی، اور پھر بچپن کی عادت کی وجہ سے وہ عمر بھر نماز کا پابند رہے گا، سوائے اس کے کہ اس انسان کو اللہ تعالی کی طرف سے کسی گمراہی پر چھوڑ دیا جائے، یا اس انسان کی شامت اعمال سامنے آئے اور وہ اللہ کی عبادت سے رک جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا گزر ایک مرتبہ ایک عورت کے پاس سے ہوا، اور امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ وہ عورت اپنے بچے کو نماز کے لیے اٹھا رہی تھی، اور بچہ نیند کی وجہ سے ضد کر رہا تھا اور مزید سونا چاہتا تھا۔ یہ دیکھ کر امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس بچے کو چھوڑ دو جب تک کہ یہ بچہ باشعور نہ ہو جائے، اور اس پر عمر کے اس حصے میں نماز فرض نہیں ہے۔ مغنی میں ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے یہ واقعہ لکھا ہے، اور مصنف عبد الرزاق میں بھی آیا ہے۔ تو مطلب یہ تھا کہ اس چھوٹے بچے کو نماز کے لیے ابھی زحمت مت دو، فرض تو اس وقت ہوگی جب وہ بالغ ہوگا، اور اس سے پہلے بھی جب یہ 10 سال کا ہو جائے تو پھر اسے مار کر نماز پڑھائی جائے، اور 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کے لیے کھڑا کر دیا جائے، بتایا جائے۔ اس لیے شریعت یہ کہتی ہے کہ بچہ جب اس سے کم عمر کا ہے تو وہ اللہ کی عبادت اور نماز کا مکلف نہیں ہے، اور اسی طرح وہ انسان جس پر جنون طاری ہو جائے اور بے ہوش ہو جائے یہاں تک کہ نماز کا وقت نکل جائے اور اس کے بعد اسے افاقہ ہو، تو اگر تو اس کی 6 سے کم نمازیں قضا ہوئی ہیں تو پھر قضا کا حکم دیا جائے گا، اور اگر وہ اتنا بے ہوش رہا کہ اس کی 6 نمازیں ضائع ہو گئیں اور اسے ہوش نہیں آیا، تو اب جب ہوش آئے گا تو اسے پھر ان نمازوں کی قضا کا حکم نہیں دیا جائے گا۔ مثلاً ایک آدمی 2 دن اور رات بے ہوش رہا، 3 دن اور رات بے ہوش رہا، تو اس انسان کی 6 نمازیں اس میں ضائع ہو گئیں تو اسے نہیں کہا جائے گا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ ایسے ہوا تھا کہ وہ بے ہوش ہو گئے، اور پھر جب انہیں ہوش آیا
تو 6 سے زیادہ نمازوں کا وقت گزر چکا تھا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ان نمازوں کی قضا نہیں پڑھی اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے بیٹے کو ان نمازوں کی قضا کا حکم نہیں دیا. موطا امام مالک رحمت اللہ علیہ نے ایسی روایت نقل کی ہے تو اس لیے بچہ اور وہ شخص جو اتنی مدت تک اپنے ہوش و حواس کھو دے، ان دونوں سے نماز کی فرضیت ثابت ہو جاتی ہے. اور نماز کی اہمیت اس سے بھی واضح ہوتی ہے کہ جو شخص نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا کہ نماز پڑھنے والے کو. امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اور اعلان کیا کہ ہر شخص کو میری مملکت میں اس بات کو جاننا چاہیے، آگاہ ہو جائے کہ جو شخص نماز کے انتظار میں ہے وہ در حقیقت نماز ہی میں ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ جو شخص بھی نماز کے انتظار میں رہے گا اسے نماز میں ہونے کا ثواب ہی ملے گا. اب دیکھیے نماز کا انتظار بہت طرح سے ہوتا ہے. ایک آدمی سوچتا ہے کہ یہ کام کر لوں، پھر کہتا ہے نماز پڑھ لوں پھر یہ کام کروں گا، تو نماز کا انتظار کرتا ہے کہ کب نماز ہو جائے اور پھر اس کے بعد یہ کام کروں. تو یہ جتنی دیر اس نے انتظار کیا اللہ کے ہاں یہ نماز ہی میں ہے. ایسے ہی ایک آدمی نمازوں کے انتظار میں مسجد میں چلا جاتا ہے، 5-7 منٹ پہلے پہنچ جاتا ہے اور وہ اس کا انتظار کرتا ہے کہ نماز کا وقت آ جائے تو اٹھیں اور اقامت ہو تو اٹھے. وہ 1 منٹ یا 2 منٹ یا جتنا بھی پہلے چلا جاتا ہے، جتنی دیر بھی وہ گھر سے نکلا تھا مسجد کے لیے، پھر انتظار کے اوقات یہ سب اوقات اس کے نماز ہی میں ہیں اور وہ شخص اللہ کے نزدیک نماز ہی میں ہے. اسی طرح سردیوں کے دن ہیں اور ظہر، عصر اور مغرب یہ تینوں نمازیں پے در پے آ جاتی ہیں، بلکہ عشاء بھی جلدی ہو جاتی ہے. تو چاروں نمازیں ہمارے اندیار میں ایک کے بعد ایک آ جاتی ہے. اور ایک آدمی کوئی کام، پڑھائی ہے، ریسرچ ورک ہے، کوئی اور کام ہے اور وہ کہتا ہے کہ اب تو عشاء یا مغرب سے فارغ ہو کر ہی بیٹھوں گا تاکہ یہ ساری نمازوں کا وقت گزر جائے، تو اس انسان کا نماز کی وجہ سے اپنے کام کو مؤخر کر لینا اور نمازوں کا انتظار کرنا یہ سب کا سب اللہ کے یہاں عبادت ہی میں ہے. اس لیے کہ وہ اس انتظار میں ہے کہ مغرب یا عشاء کا وقت گزر جائے تو پھر اس کے بعد وہ کام شروع کرے. تو اس نے اللہ کے ہاں جو کام بھی ہے روکا نماز کے لیے تو نماز ہی کے سب میں شامل رہا، نمازیوں ہی کی سب میں شامل رہا. اللہ کے ہاں اس انسان کو یقیناً اس کا ثواب ملے گا. نماز کی شرائط میں پاکیزگی بھی ہے، نماز کی شرائط میں پاک ہونا بھی ہے. اس لیے ایک آدمی نماز پڑھتا ہے اور پھر اسے پتا چلتا ہے کہ اس نے تو نہانا تھا اور غسل واجب تھا اس کے لیے نہیں کیا، کوئی حرج نہیں، ہو جائے نہائے اور آ کر دوبارہ نماز پڑھ لے. اور ایک آدمی اس کے کپڑے ناپاک تھے اور اس نے نماز پڑھا لی تو پھر اس کے بعد وہ اپنی نماز دہرائے، اور اگر لوگوں کو نماز پڑھائی تو لوگوں کو بتا دے کہ مجھے معلوم نہیں ہو سکا اور میرے کپڑے ناپاک تھے، تو آپ لوگ اپنی بھی نماز لوٹا لیں. چنانچہ حدیث میں ایسی روایات ملتی ہیں کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لائے اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور پھر آپ نے یہ فرمایا کہ لوگوں تم اپنی جگہ پر کھڑے رہو، اور آپ تشریف لے گئے اور پھر واپس آئے اور نماز پڑھا دی. اور آپ نے فرمایا مجھے خیال نہیں رہا کہ مجھے نہانا ضروری تھا اور مجھے یاد نہیں رہا، میں نہیں نہا سکا. اور پھر آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی نماز پڑھائی.
سوچنا چاہیے کہ دین میں کتنی وسعت ہے اور اللہ تعالی نے لوگوں کو کیا سکھایا ہے. اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات جو اللہ کی طرف سے پیش آ گئی اس لیے کروا دی گئی کہ پتا تھا کہ انسان کمزور ہے، امت میں کسی سے بھی یہ ہو سکتا ہے، تو لوگ بجائے اس کے اس بات کا برا مانے بس خاموش رہیں کہ ایک انسان ہے، بشر ہے، امام ہے، امتی ہے، اس سے ہو سکتی ہے ایسی بات. جب ہو گئی تو اب اس انسان کو ملامت کرنے کی بجائے اس انسان پر مہربانی کرنی چاہیے، بجائے اس کی غیبت کرنے کے، اسے برا بھلا کہنے کے، اس کی بشری کمزوری پر نظر کرنی چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فعل ایسا ہوا تو بتلا کیا لوگوں کو کہ مجھے نہانا تھا اور نہا کر نہیں آیا تھا، اور پھر نہا کر تشریف لائے اور آ کر لوگوں کو نماز پڑھا دی. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا. مصنف عبدالرزاق میں آتا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو صبح کی نماز پڑھائی اور اپنی زمین جرف ایک جگہ تھی وہاں تشریف لے گئے اور اپنے کپڑوں پر غور کیا تو آپ کے کپڑے ناپاک تھے. تو عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا اور پھر غور فرمایا اور پھر آپ نے اپنی نماز دوہرا دی. زبیر بن سلط کی روایت میں آتا ہے کہ میں عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ جرف کی طرف جہاں ان کی زمین تھی ساتھ کیا اور وہاں عمر رضی اللہ عنہ کو پتا چلا کہ سوتے میں ان پر غسل واجب ہو گیا اور انہوں نے بغیر نہائے نماز پڑھ لی. تو آپ نے فرمایا میرا خیال ہے کہ مجھے نہانے کی ضرورت رات پیش آ گئی اور پتہ نہیں چلا اور میں نے بغیر نہائے نماز پڑھ لی. اس کے بعد وہ اٹھے، نہائے اور کپڑے پر جہاں بھی جو گندگی نظر آئی اسے دھو لیا اور جہاں ایسی بات نہیں تھی اسے چھوڑ دیا. اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے چونکہ وقت کے اندر اندر ہی پتہ چل گیا تھا اس چیز کا تو آپ نے کہا آذان دو. آذان ہوئی، اقامت ہوئی اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھی. اور ایک جگہ آتا ہے کہ پوری طرح دن چڑھ گیا تھا، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھی. فجر کی نماز کے لیے آذان بھی دی گئی اور اقامت بھی کہی گئی. وجہ اس کی یہ ہے کہ صحیح بخاری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی ایک جگہ آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ سوتے رہ گئے تھے اور جب آنکھ کھلی تو سورج چمک رہا تھا اور ریت کی تماس کی وجہ سے، تپش کی وجہ سے یہ لوگ اٹھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وادی پر شیاطین کے اثرات ہیں، نکلو یہاں سے. اور دوسری وادی میں پہنچے اور آپ نے آذان کا بھی حکم دیا اور اقامت کا بھی حکم دیا اور پھر حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی. یہی وہ سنت تھی جس پہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی عمل کیا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بھی ایک جگہ کہتے ہیں اور یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت محلہ میں ابن حزم نے نقل کی ہے مختلف کتابوں سے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایک مرتبہ والد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھا دی اور وہ جو نماز تھی عصر کی آپ نے بغیر وضو کے پڑھا دی، خیال نہیں رہا اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بعد میں نماز کو دوہرایا. اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خود فرمایا، فتویٰ دیتے تھے کہ اگر نماز پڑھتے ہوئے کسی شخص کی نکسیر پھوٹ جائے تو اسے چاہیے کہ وہ وضو کرے اور پھر دوبارہ آ کر نماز پڑھے. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو یہ فرماتے تھے کہ جتنی نماز پڑھ چکا ہے اس سے آگے پھر شروع کرے. لیکن اس کے مسائل کہ وہ کیسے جائے، نکسیر پھوٹ پڑی، پھر جا کر وضو کرے، پھر واپس آئے، بہت پیچیدہ ہیں
اور ان سب کا احاطہ کرنا، یاد کرنا، پھر ان پہ عمل کرنا بڑا دشوار ہے۔ اس لیے اب فتویٰ اس بات پہ عام طور پر مفتی حضرات دیتے ہیں کہ اگر کسی انسان کے ساتھ ایسے ہو جائے تو اسے چاہیے کہ نماز سے نکل کے، صفوں سے نکل کے وہ جائے، وضو کرے اور آ کر نماز پڑھ لے بس۔ اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی زندگیاں تکلفات سے پاک تھیں۔ وہ لوگ نماز پڑھتے تھے، اللہ کو یاد کرتے تھے۔ ہمارے ہاں عرف میں مسجد میں جوتے نہیں لائے جاتے، کیونکہ جوتے ہر جگہ پر جاتے ہیں اور احتمال اس بات کا ہوتا ہے کہ جوتے چونکہ ناپاک ہو گئے، لہذا ان جوتوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ لیکن وہاں پر ایسا دور، ایسا ماحول نہیں تھا، اور عام طور پہ وہاں پہ ریت کا علاقہ تھا، جوتے ناپاک نہیں ہوا کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جوتوں سمیت نماز پڑھ لیتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی جوتوں سمیت نماز پڑھ لیتے تھے، کیونکہ جوتے جب ناپاک نہ ہوں تو اس سمیت نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا تھا، وہ نماز کے لیے کھڑا ہوا اور لومڑی کی کھال کی ٹوپی اوڑھ لی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس ٹوپی کو اس کے سر سے اتار دیا اور فرمایا کہ شاید تمہاری ٹوپی پاک نہ ہو۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ کھال پاک ہوتی ہے دباغت سے، اس کھال کو دباغت دی گئی نہیں دی گئی، کن کن مراحل سے گزارا گیا، وہ لومڑی مری ہوئی تھی، ذبح ہوئی تھی، کیا ہوئی؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے اسے پسند نہیں فرمایا کہ کوئی آدمی ایسی کپڑوں میں نماز پڑھ لے جن کپڑوں کے متعلق احتمال ہو کہ یہ پاک ہیں یا ناپاک۔ البتہ یقینی طور پر جب کپڑے پاک ہوں گے تو ان میں نماز پڑھی جائے گی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے، ایک آدمی نے کوئی مسئلے کی بات دریافت کی تو انہوں نے اپنی اہلیہ کے متعلق فرمایا کہ ہماری بیوی یہ جانتی ہے کہ ہم ان سے انہی کپڑوں میں جا کر تعلق کو قائم کرتے ہیں اور پھر انہی کپڑوں میں نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کپڑے ناپاک نہیں ہو جایا کرتے۔ اگر ان کپڑوں کو اتار کر تعلق قائم کر لیا اور پھر نہا کے وہی کپڑے پہن دیے تو اب ان کپڑوں کو نجاست سے جب کوئی چیز نہیں لگی تو ان کپڑوں پر نماز پڑھنا بالکل جائز ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس نجران یمن سے ایک خط آیا اور لوگوں نے لکھا کہ ہمارے پاس کلیسا سے زیادہ پاک کوئی جگہ نہیں ہے، کیا آپ ہمیں اجازت دیں گے کہ ہم گرجے میں نماز پڑھ لیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ذہن مبارک میں شاید یہ آیا ہو کہ عیسائی شراب پیتے ہیں، ممکن ہے گرجے میں کہیں گر گئی ہو اور گرجا ناپاک ہو، تو اس سے تحریر فرمایا کہ بیری کے پتوں سے پانی کو صاف کرو۔ مطلب یہ تھا کہ بیری کے پتے پانی میں ڈال دیے جائیں اور ابال لیا جائے تو پانی پاک ہو جاتا ہے، مزید صاف ہو جاتا ہے، نکھر جاتا ہے۔ تو فرمایا اس پانی سے اس جگہ کو دھو لو اور پھر نماز پڑھ لو۔ یہ جو فقہا نے کتابوں میں لکھا ہے کہ بیری کے پتے پانی میں ڈال کے اور پھر اس پانی سے میت کو نہلایا جائے، تو بیری کے پتے ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ پانی بالکل صاف ہو جاتا ہے اور ہلکا ہو جاتا ہے اور نکھار اس میں پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہ قدیم سے عادت چلی آتی تھی، اس لیے اس سے کیا گیا۔ اب فرض کر لیں اب کسی نے میت کو نہلانا ہے اور عام پانی کی بجائے وہ بہت اچھا پاک پانی نیسلے وغیرہ کا جو بڑی بڑی بوٹلز میں ملتا ہے یہ لے آئے اور اس سے میت کو نہلایا جائے، بہت اچھی بات ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کچھ لوگوں کو دیکھا، وہ ایسی جگہ نماز پڑھ رہے تھے جو گزرگاہ تھی لیکن ایک کنارہ تھا اس کا، اس میں وہ پڑھ رہے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو
مسجد میں جا کر نماز پڑھو، اور وجہ وہی بیان کی جو غالباً کلیسا کے متعلق تھی۔ ارشاد ہوا کہ یہ ایسی جگہ ہے جہاں پر سے لوگ گزرتے ہیں اور نجاست موجود ہونے کا خطرہ تو بہرحال ہے ہی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ گویا کہ یہ سکھایا ان دونوں مقامات پہ کہ آدمی جہاں نماز پڑھتا ہے اسے چاہیے کہ اس جگہ کی پاکیزگی کا خاص طور پر خیال رکھے کہ یہاں پہ نماز پڑھی جائے اور اللہ کی عبادت کی جائے۔ تو جگہ کا پاک ہونا یہ بھی بہت ضروری ہے کہ جگہ اگر ناپاک ہوگی تو پھر اس انسان کی نماز نہیں ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت اہتمام فرماتے تھے کہ لوگ اپنے جسم پر اچھے کپڑے پہنے، اور یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی شخص کے پاس 2 چادریں ہوں تو اسے چاہیے کہ وہ 2 چادروں اوڑھ کر نماز پڑھے، اور صرف ایک ہو تو پھر تہمت باندھ لے اس کے ساتھ نماز پڑھے۔ فرماتے تھے کہ ایک کپڑے میں نماز جائز ہے، لیکن بہتر تو یہ ہے کہ 2 کپڑے آدمی کے پاس ہوں یا زیادہ چادریں ہوں تو اپنے جسم کو ڈھانپے۔ اور ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق دے تو وسعت اختیار کرو، یعنی نماز پڑھنے کے لیے آدمی پورا لباس پہنے، ایک چادر باندھ لیتے تھے، ایک اوپر اوڑھ لیتے تھے، یا قمیص یا اس طرح شلوار، ان ساری چیزوں کو پہنتے تھے۔ حضرت نافع رحمت اللہ علیہ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ وہ ایک چادر باندھ کر نماز پڑھ رہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو پتا تھا کہ ان کے پاس کرتا بھی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ تم 2 کپڑے کیوں نہیں پہنتے؟ ان نے عرض کیا کہ امیر المومنین میں 2 کپڑے پہنتا ہی ہوں۔ آپ نے فرمایا نماز کے علاوہ پہنتے ہو، اگر میں کہوں کہ تم اپنے گھر اندر جاؤ تو کیا تم ایک چادر باندھ کے جاؤ گے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو اس سے آپ نے فرمایا پھر کیا اللہ اس بات کا زیادہ حقدار نہیں ہے کہ اس کے لیے زیبائش آرائش اختیار کی جائے، یا انسانوں کا حق زیادہ بنتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، اللہ کا حق زیادہ بنتا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ ہی کے لیے پھر یہ زیبائش اختیار کرنی چاہیے۔ صحیح بخاری کی جو شروع ہیں اس میں ایک باب آیا ہے کہ الصلاۃ فی القمیص والسراویل، کہ نماز پڑھنا قمیص پہن کر یا پھر شلوار وغیرہ پہن کے، لمبا کرتا پہن کے، یہ کیسی ہے؟ تو اس میں اس کی شروع میں یہ روایت آئی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی۔ اسی روایت کی بنا پہ حنفی فقہا یہ کہتے ہیں کہ ہر وہ کپڑا جنہیں پہن کے انسان شرفاء کی مجلس میں نہ جا سکے، اسے پہن کے نماز پڑھنا بھی درست نہیں، مکروہ ہوتی ہے نماز۔ مثلا آپ دیکھتے ہیں کہ مسجدوں میں ٹوپیاں رکھی ہوئی ہیں، کیسی میلی کچیلی ہیں، اور پھر یہ تنکے کی ٹوپیاں تو بعض اوقات لوگ زکوٰۃ کے پیسے سے چھوڑ جاتے ہیں، تو جو زکوٰۃ کا پیسہ اس پہ لگا ہوا ہے، اب ایک آدمی وہ ٹوپی پہن کے نماز پڑھ لے تو پھر نماز میں گڑبڑ ہو جائے گی۔ اسی طرح ہر وہ کپڑا جسے پہن کے انسان شرفاء کی مجلس میں نہیں جا سکتا، اپنے خاندان برادری اور کنبے کے گھروں میں نہیں جا سکتا، اپنے سسرال میں نہیں جا سکتا، تو ایسے ردی اور بیکار لباس کو اپنے نماز میں پہننا اور اللہ کے حضور میں جانے کے لیے استعمال کرنا، یہ بدرجہ اولا مکروہ ہے۔ اس لیے منع فرما دیا کہ تم میں سے کوئی آدمی بھی نماز ایسے نہ پڑھے کہ اس کے جسم پر وہ کپڑے ہوں جن کپڑوں کو پہن کے وہ کسی شریف آدمی کے گھر نہیں جا سکتا۔ ایسے ہی نمازی کو چاہیے کہ آدمی اپنے کپڑوں کے ساتھ وقت کا بھی خیال رکھے کہ وقت کون سا ہے اور نماز کس وقت میں پڑھنی ہے۔ امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ نماز فجر اس وقت پڑھو جب فجر طلوع ہو جائے اور آخر شب کی تاریکی میں ستارے چمکتے ہوں
اور قرات لمبی کرو۔ مطلب یہ تھا کہ دو وقت ہیں، ایک وقت تو یہ ہے کہ صبح صادق کے بعد آدمی نماز پڑھنا شروع کرے فجر کی، اور اتنی لمبی قرات کرے، اتنی لمبی 2 رکعتیں پڑھے جیسے 1 گھنٹے میں پڑھ لے، 1.25 گھنٹہ لگ جائے، تو اس سے اچھی بات کیا ہے؟ مگر ایسے لوگ نہیں کرتے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ صبح کی نماز پڑھاتے تھے تو سورہ نحل جیسی لمبی صورتیں 3 پاؤ وہ جو پڑھتے تھے، اور عمر رضی اللہ عنہ صبح فجر کی نماز پڑھاتے تھے اور سورہ یوسف اور سورہ بنی اسرائیل جتنی لمبی صورتیں نماز میں پڑھتے تھے، اور صبح کی نماز اتنی تاریکی میں پڑھتے تھے کہ عمر ابن میمون رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں صبح کی نماز سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ اس وقت میں پڑھتا تھا کہ اگر میرا بیٹا بھی ساتھ میرے کھڑے ہوتا تو میں اسے بھی پہچان نہ پاتا۔ اس لیے ایک تو یہ ہے کہ چھٹپٹے میں نماز شروع کرے اور قرات اتنی طویل کرے کہ سورج کے طلوع ہونے سے کچھ ہی دیر پہلے مکمل کرے، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق جہاں تک بھی آتا ہے کہ صبح صادق کے بعد نماز شروع کر دیتے یہاں تک کہ روشنی ہو جاتی اور آپ نماز پڑھتے رہتے، اور ایک مرتبہ تو صبح کی نماز اس طرح پڑھائی اتنی طویل کہ جب آپ نماز پڑھ کر لوٹے تو ہر شخص نے یہ محسوس کیا کہ سورج بس اب نکلنے ہی والا ہے۔ تو ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ امیر المومنین آپ نے اتنی لمبی فجر کی نماز آج پڑھائی ہے کہ سورج بالکل نکلنے والا ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا اگر سورج نکل بھی آتا تو وہ دیکھتا کہ ہم اللہ کی یاد سے غافل نہیں۔ ایک تو چیز یہ ہے، اور دوسری چیز یہ ہے جو اب حنفی فقہا کے ہاں معمول بھی ہے اور لوگ اس کے مطابق نماز پڑھتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی نماز روشنی میں پڑھا کرو، اور جتنا بھی روشنی میں پڑھو گے تمہیں اتنا ہی اچھا زیادہ اجر ملے گا۔ تو جیسے صبح صادق فرض کر لیجئے کہ 5:30 بجے ہوتی ہے، تو اب فجر کی نماز 6:15 بجے پڑھی جائے، یعنی تقریباً 8-پون گھنٹہ گزار کر پڑھی جائے، گھنٹہ گزار کر پڑھ لی جائے، لیکن اتنا وقت بہرحال باقی رہنا چاہیے کہ اگر فجر کی نماز کسی وجہ سے نہ ہو تو نہانے والا نہا کے اور وضو کرنے والا وضو کر کے آئے اور اپنی فجر کی نماز سنت کے مطابق لوٹا سکے۔ تو نماز لوٹانے کا وقت اتنا اسے ملنا چاہیے، اور یہی معمول اب ہے، اس میں قرات سنت کے مطابق کی جائے، اور وہ قرات جو سنت کے مطابق ہے فجر میں طویل صورتوں کا پڑھنا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی بھی اگرچہ پڑھی ہیں، لیکن وہ اس لیے کہ لوگوں کو بتلایا جا سکے کہ جائز یہ بھی ہے۔ پھر ظہر کی نماز ہے، اور ظہر کی نماز میں بھی جب سردی ہو تو جلدی پڑھ لینی چاہیے، جب گرمی ہو تو جب ٹھنڈا ہو جائے وقت پھر پڑھنی چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو نماز کے اوقات لکھوا کر بھیجے اور تحریر فرمایا کہ جب سورج آسمان کے بیچ سے ڈھل جائے، وسط سے ہٹ جائے، اور تب ظہر کی نماز پڑھنا، اور اس وقت پڑھنا جب سایہ جتنا اصل ہے اس سے دگنا ہو جائے، اس سے بڑھ جائے۔ ظہر کی نماز میں سردیوں میں جلدی پڑھنا مستحب ہے، اسی لیے جو لوگ 1:15 1:30 بجے، اب تو گھڑی گھنٹے کا موسم آ گیا، گھڑی گھنٹے کا دور آ گیا ایک مدت سے، تو اس لیے موسم چاہے سردی کا ہو یا گرمی کا، اب تو گھڑیال کی وجہ سے آسانی ہو گئی، وگرنہ مستحب یہ ہے کہ ظہر کی نماز سردیوں کے موسم میں جلدی پڑھ لی جائے، جیسے 1 بجے پڑھ لیتے ہیں، 1:15 بجے، 1:30 بجے۔ ایسے اسود کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق کہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا کوئی شخص نماز ظہر میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ سے زیادہ جلدی کرتا ہو۔ امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا حال یہ تھا کہ زوال ہوتے ہی وہ ظہر کی نماز پڑھ لیتے تھے،
اور گرمیوں کے موسم میں ظہر کی نماز کو مؤخر کیا جائے یہاں تک کہ دن ٹھنڈا ہو جائے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے نام جو خطاب نے تحریر فرمایا تھا اس میں یہ لکھا کہ ظہر کی نماز اس وقت پڑھو جب سورج ڈھل جائے اور ٹھنڈا کر کے پڑھو۔ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ نے مکہ مکرمہ میں ظہر کی اذان دی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ عمرہ یا حج کی غرض سے مکہ مکرمہ حاضر ہو چکے تھے، تو آپ نے اذان کی آواز سنی اور بلایا کہ جس نے اذان دی ہے اسے بلا لاؤ۔ جب وہ آئے تو آپ نے فرمایا ابو محذورہ کیا یہ آپ کی اذان تھی جو میں نے ابھی سنی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں، میں نے اسی لیے بلند آواز سے اذان دی تھی تاکہ آواز آپ تک بھی پہنچے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کو سمجھایا اور فرمایا ابو محذورہ ایسی زمین میں ہو جہاں کا موسم بہت گرم ہے، یعنی مکہ مکرمہ میں گرمی شدید پڑتی ہے، لہذا ذرا گرمی کم ہو جائے تو پھر لوگوں کو نماز پڑھایا کرو۔ اور عمر رضی اللہ عنہ جب یہ سمجھا دیا تو مصنف ابن ابی شیبہ میں آتا ہے کہ اس کے بعد حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ ظہر کی اذان دن کو ٹھنڈا جب ہو جاتا تھا اور ڈھل جاتا تھا سورج تو پھر وہ ظہر کی اذان دیتے تھے، لوگوں کو اس وقت نماز کے لیے بلاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ ظہر کی نماز گرمی کا وقت گزرنے کے بعد پڑھو، کیونکہ یہ جو گرمی تم دیکھتے ہو یہ تو شدت جو گرمی کی ہے یہ جہنم کی لپٹوں کی وجہ سے۔ مراد یہ تھی کہ گرمی جو ہے یہ جہنم کی بھی یاد دلاتی ہے، اور انسان اس کو جب دیکھتا ہے گرمی کے موسم کو برداشت کرتا ہے تو پھر اسے خیال کر لینا چاہیے کہ جہنم کو وہ کیسے برداشت کرے گا، لہذا وہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے۔ اور خدا کی نافرمانی بہت شدید چیز ہے، نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ انسان اللہ تعالی کی نافرمانی کرتے کرتے آخر اسی گڑھے میں جا گرتا ہے۔ اور پھر عصر کی نماز کا وقت عبد الرحمن بن غنم رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خط لکھا اور ان سے عصر کی نماز کا دریافت کیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عصر کی نماز اس وقت پڑھو جب سورج دونوں شقوں کے دو شفقوں کے درمیان، یعنی عصر کی نماز مثل ثالث میں ادا کی جائے۔ ابھی فقہا نے مسائل میں لکھا ہے اور موطا امام مالک رحمت اللہ کی روایت میں وہاں میلوں کا بھی تذکرہ آتا ہے کہ کتنا ہو جائے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے خط میں تحریر فرمایا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہ ظہر کی نماز اس وقت پڑھو جب سایہ بڑھ جائے اور اس وقت تک پڑھو جب تک کہ ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو جائے، اور عصر کی نماز لوگوں کو پڑھانا جب سورج بلند ہو، دھندلاہٹ نہ ہو اور غروب سے اتنا پہلے ہو، اور پھر میل لکھے کہ اتنے میل تک ایک اونٹ پر سوار آدمی سفر کر سکے۔ اب ہمارے دور میں عصر کے دو وقت ہیں، ان دونوں میں سے کسی میں بھی پڑھ لے گا تو عصر ہو جائے گی۔ ایک وقت تو وہ ہے جو عام طور پہ مکہ مکرمہ میں، بلکہ ہمیشہ مکہ مکرمہ میں اس وقت پہ اذان ہوتی ہے جسے عصر اول بھی کہتے ہیں۔ کوئی آدمی اس میں عصر پڑھ لے بالکل ٹھیک ہے، اور کوئی آدمی عصر کی نماز کو اس کے بعد پڑھے جیسے کہ ہمارے ہاں عصر ہوتی ہے تاخیر کے ساتھ، تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ اور عصر کی نماز اس وقت تک رہتی ہے جب تک کہ سورج پر نظر نہ ٹھہرنے لگے۔ جب سورج پر نظر ٹھہرنے لگے 20 منٹ تقریباً جب غروب آفتاب میں باقی رہ جاتے ہیں تو اس وقت سورج پر نظر ٹھہرنے لگتی ہے۔ اگر وقت یہ آ جائے اور 20 منٹ اتنے رہ جائیں تو پھر گویا کہ وہ مکروہ وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی عصر کی نماز اس میں بھی پڑھے گا تو نماز تو ہو جائے گی، لیکن اس انسان کی نماز کراہت کے ساتھ ہوگی۔ مگر اس کی نماز کا وقت سورج کے ڈوبنے کے فوراً بعد ہے۔ یہ جو اب لوگوں نے شروع کر دیا ہے
کہ آسان ہو جائے اور آسان کے بعد 2-3 منٹ 4 منٹ دیتے ہیں کہ وضو کر کے لوگ آ جائیں، یہ بدعت پہلے نہیں تھی۔ یہ بدعت ایسی چیز ہے کہ اس پہ اللہ کے ہاں گناہ ملے گا اور لوگوں کو پوچھا جائے گا جن لوگوں نے اس بدعت کو شروع کیا ہے شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تو اور خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے حنفی فقہا یہ کہتے ہیں کہ جو ہی سورج ڈوبے فوری طور پر مغرب کی نماز پڑھا دینی چاہیے، حتیٰ کہ فقہا اس کی بھی اجازت نہیں دیتے کہ سورج ڈوبنے کے بعد کسی کا جنازہ پڑھایا جائے۔ حالانکہ جنازے میں آپ دیکھیں کتنا وقت لگتا ہے، آج کل جو لوگ جیسے جنازہ پڑھتے ہیں 2-3 منٹ سے زیادہ نہیں لگتے، اس کی بھی اجازت نہیں۔ حکم یہ ہے کہ جو ہی سورج ڈوبے فوری طور پر مغرب کی نماز پڑھا دی جائے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ مغرب کی نماز ایسے وقت میں پڑھو کہ ابھی گلی کوچوں میں روشنی باقی ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے زمانے میں اپنی ساری مملکت کے لوگوں کے لیے جو خطوط لکھوائے تھے اس میں سے ایک خط یہ لکھوایا کہ روزہ افطار کرنے سے پہلے مغرب کی نماز نہ پڑھو اور نہ ہی نماز میں اتنی تاخیر کرو کہ آسمان پر ستاروں کا جال پھیل جائے۔ پھر ایک مرتبہ دریافت فرمایا ان لوگوں سے جو شام سے آئے تھے کہ کیا شام والے روزہ افطار کرنے میں جلدی کرتے ہیں؟ تو عرض کیا گیا جی ہاں، وہاں کے جو لوگ ہیں وہ روزے کو جلدی افطار کر لیتے ہیں۔ اور مصنف عبدالرزاق میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ نے جب ان کا یہ عمل سنا تو آپ نے فرمایا یہ لوگ خیر سے رہیں گے جب تک ایسے کریں گے اور ستاروں کے نکلنے کا انتظار نہیں کریں گے جیسے کہ عراق والے کرتے ہیں۔ تو گویا عراق والوں کے اس عمل کو ناپسند فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مغرب کی نماز فوراً پڑھنے کا حکم کرتے تھے، اور پھر عشاء کی نماز اس کے وقت کا بھی ہے، وہی وقت ہے جو ہمارے ہاں پڑھا جاتا ہے، لیکن عشاء کو کیا جلدی پڑھا جائے یا کچھ دیر سے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے عشاء کی نماز اس وقت سے پہلے پڑھ لو جب دن بھر کام کرنے والوں پر سستی چھانے لگے اور وہ سونا چاہیں اور مریض کو نیند آنے لگے تو تم اپنے مریضوں کی نیند سے پہلے اور سستی چھا جانے سے پہلے لوگوں سے کہو کہ عشاء کی نماز پڑھ لیا کرو۔ اور پھر عشاء کی نماز فرض کے متعلق تو یہ حکم ہے، اور وطر کب پڑھے؟ حارث بن معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ میں امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے ان سے عرض کیا کہ میں آپ کے پاس آیا ہوں تاکہ نماز وطر کے بارے میں ایک مسئلہ دریافت کر لوں کہ میں عشاء کے فوراً بعد وطر پڑھ لوں، درمیان میں پڑھ لوں یا تہجد کے وقت میں پڑھوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ان تینوں صورتوں میں تمہارے لیے گنجائش ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تینوں طرح کرتے تھے، یعنی یہ بھی ہوا ہے کہ آپ نے عشاء کی نماز کے ساتھ ہی وطر پڑھ لیے، یہ بھی ہوا ہے کہ رات کے درمیان میں اٹھے اور وطر پڑھ لیے، اور یہ بھی ہوا ہے کہ تہجد کے بعد وطر پڑھ لیے۔ خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس تیسری چیز پہ عمل کرتے تھے کہ وطر کی نماز تہجد کے نوافل کے ساتھ آخری شب میں ادا کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص وطر عشاء کی نماز کے فوراً بعد ہی پڑھ لیتے ہیں یہ بڑے دانا اور عقل مند ہیں، لیکن یاد رکھو کہ جو شخص اٹھنے کی قوت رکھتا ہو اور یقیناً اس نے تہجد پڑھنی ہے تو پھر وہ زیادہ افضل اور بہتر کام ہے۔ اور کبھی کبھی فرماتے تھے کہ رات ہی کو وطر پڑھ لینا میں اس سے بہتر سمجھتا ہوں کہ رات بھر جاگتا رہوں اور پھر صبح فجر کے لیے اٹھوں جب وطر کا وقت نہ رہے تو پھر صبح کی نماز پڑھوں اور اس کے بعد وطر قضا کے طور پر پڑھ لوں۔ فرمایا یہ اس سے بہتر ہے کہ رات کو میں وطر پڑھ کے سوں۔ سفر ہے، سفر کے دنوں میں کیا کرنا چاہیے اور سفر کے دنوں میں سفر میں کیا کرنا چاہیے؟ ظاہر ہے کہ نماز میں فرائض آدھے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی نے صلاۃ وسطیٰ کا حکم دیا
اللہ نے فرمایا کہ حافظوا علی الصلوات، لوگوں اپنی نمازوں پر پوری طرح حفاظت کرو، والصلاۃ الوسطیٰ، اور یہ جو درمیان والی نماز ہے نا، اس کی تو خاص طور پر حفاظت کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے یہ درمیان والی نماز سے مراد عصر کی نماز ہے، یعنی عصر کی نماز جو ہے اس کی تو ضرور حفاظت کی جائے۔ اسی لیے ایک جگہ آیا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی عصر کی نماز رہ گئی اس نے تو اتنی بڑی بات کر دی، اتنا بڑا نقصان اپنا کر لیا کہ اگر کوئی آدمی فَكَأَنَّمَا وُطِرَ عَنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ، اس کا مال سارا لٹ جاتا، اس کے سارے گھر والے ختم ہو جاتے، تو اتنا نقصان نہ ہوتا جتنا عصر کی نماز جو ہے اس کے متعلق اگر کوئی چھوڑ۔ عصر کی نماز کے بعد کوئی نفل نہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ عصر کی نماز کے بعد کسی کو نفل پڑھتے ہوئے دیکھتے تھے تو سختی کرتے تھے۔ پھر ابن حبیش رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ عصر کے بعد کچھ لوگ نفل پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسی لی اور اس رسی سے مارا اسے۔ منقدر بن عبداللہ بن حدیر قرشی کو بھی مارا تھا۔ حضرت تمیم داری اور زید بن خالد جوہنی، ان سب کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مارا تھا کہ عصر کے بعد نفل پڑھتے، منع فرماتے تھے سختی سے کہ عصر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں ہے، یعنی کوئی نفل نہیں ہے۔ اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوں تو اپنے سامنے ایک سترہ لگا دیں۔ سترہ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آڑ کھڑی کر دیں تاکہ گزرنے والا گزر سکے اور لوگوں کے کام میں رکاوٹ اور حرج نہ ہو، اور کوئی بھی شخص اپنے کام سے رکے نہیں۔ اس لیے اگر کسی شخص نے کھلی جگہ پر نماز پڑھی یا ایسی جگہ نماز پڑھ رہا ہے جہاں سے لوگوں نے گزرنا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے سامنے کوئی چیز گاڑے تاکہ لوگ آرام سے اپنے کام کر سکیں۔ ایسے ہی کسی آدمی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا اس اعتبار سے مکروہ ہے کہ ایک آدمی سامنے بیٹھا ہوا ہے، دوسرا اس کے سامنے سجدہ کر رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیکھا کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور دوسرا شخص اس کے سامنے اسی نمازی کی طرف منہ کر کے بیٹھا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنا کوڑا اٹھایا اور فرمایا تم نماز پڑھ رہے ہو اور یہ دوسرا تمہاری جانب منہ کیے ہوئے۔ اس سے شبہ پڑتا ہے کہ معاذ اللہ شاید کوئی شخص کسی شخص کو سجدہ کر رہا ہے۔ اس لیے جب امام نماز پڑھائے تو اسے چاہیے کہ فوری طور پہ اپنے مصلی سے اٹھ کھڑا ہو، اس حالت میں جب کہ وہ لوگوں کی طرف منہ کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ جب نمازیوں کی طرف اس نے منہ کر دیا تو اب نمازی اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے تو یہ بڑی مشکل ہو جاتی ہے اور اللہ کی توحید میں فرق پڑتا ہے اس سے۔ اس لیے چاہیے کہ امام یا تو پیٹھ پھیر کے بیٹھے اور یا پھر سیدھی طرح کھڑا ہو جائے یا وہاں سے چل دے، ایسے نہ کرے۔ تو ایسے اعمال کرنا جو غیر ضروری حرکتیں ہیں یا اس طرح کے اعمال ہیں، ان سے نماز میں خلل پیش آتا ہے۔ تو چاہیے کہ آدمی وہ کام نہ کرے جن کاموں کی وجہ سے نماز کا خشوع اور خضوع متاثر ہوتا ہے۔ عبد الرحمن ابن زید رضی اللہ عنہ خود بیان کرتے تھے کہ میں امیر المومنین رضی اللہ عنہ کے قریب نماز پڑھ رہا تھا۔ اس زمانے میں صفوں کو بالکل سیدھا کرنے کے لیے جیسے اب لائن لگا دی جاتی ہے یا ڈوری باندھ دی جاتی ہے، اس زمانے میں چھوٹے چھوٹے کنکر رکھ دیے جاتے تھے اور کنکروں سے ایسے صف بنا کرتی تھی۔ تو میں نے سجدہ کرنا چاہا اور میں نے چاہا کہ کنکر ہٹا دوں، تو میں نے ایک ہاتھ سے کنکر ہٹانے شروع کیے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ مطلب یہ کہ نماز میں ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے، نماز میں ایسی چیزیں نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ جب نماز پڑھنا چاہے
یعنی مطلب یہ کہ ہر شخص جو بھی نماز پڑھتا ہے وہ نماز کے لیے 6 صورتیں ضرور یاد کرتے. 2 صورتیں یاد کر لے فجر کے لیے، کیونکہ وہ لمبی صورتیں ہونی چاہیے نا، اور 2 صورتیں فرماتے تھے یاد کر لے وہ شخص مغرب کے لیے، کیونکہ فجر اور ظہر کی قرأت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں برابر تھی. تو جو 2 صورتیں وہ فجر میں پڑھتا ہے وہی 2 صورتیں وہ ظہر میں بھی پڑھ لے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ فجر کے لیے 2 صورتیں اسے چاہیے یاد کرے، مطلب یہ کہ ظہر میں بھی وہی ہو جائیں گی. اور پھر فرماتے تھے کہ 2 صورتیں وہ مغرب کے لیے یاد کر لے، 4 صورتیں، کیونکہ مغرب کی نماز میں لم یکن الذین کفروا سے لے کے قرآن کریم کے آخر تک کی جو صورتیں ہیں یہ پڑھی جائیں گی. اور فرمایا 2 صورتیں عشاء کے لیے یاد کر لے. تو عشاء کے لیے آدمی جو 2 صورتیں یاد کرے گا یہی 2 صورتیں وہ انسان عصر کی نماز میں بھی پڑھ سکتا ہے. تو عصر اور عشاء کی قرأت برابر ہے، فجر اور ظہر کی قرأت برابر ہے. اور اسی طرح مغرب کی نماز میں سورہ لم یکن الذین کفروا سے لے کے قرآن کے آخری سورت تک اتنی لمبی صورتیں پڑھنی چاہیے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح قرأت فرمایا کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ صبح کی نماز پڑھاتے تھے تو سورہ کہف پڑھتے تھے، اور ایک مرتبہ آپ نے ایک رکعت میں سورہ یوسف پڑھی، پھر دوسری رکعت میں سورہ ہود پڑھی. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سورہ یوسف کی کچھ آیات میں تردد پیش آ گیا تو آپ نے دوبارہ اس سورت کو شروع سے پڑھا، یعنی سورت کو دوسری مرتبہ شروع کر دی. اتنی لمبی نمازیں پڑھتے تھے کیونکہ انہیں پتا ہوتا تھا کہ اللہ کے یہاں جواب دینا ہے، یہ اللہ کا حق ہے. ان کا ایمان تھا کہ اللہ ہی کی رضا اور اللہ تعالی ہی کی خوشی اس پوری کائنات میں سب سے افضل چیز ہے. عامر بن ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم نے عمر رضی اللہ عنہ کے پیچھے فجر کی نماز پڑھی تو آپ نے بہت اطمینان سے سورہ یوسف اور سورہ حج ان 2 سورتوں کی تلاوت کی 2 رکعتوں. تو کسی نے کہا کہ ربیعہ پھر تو امیر المومنین رضی اللہ عنہ صبح صادق کے ہوتے ہی نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہوں گے. انہوں نے کہا بالکل ایسے ہی ہوتا تھا. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ صبح کی نماز اس قدر بلند آواز سے پڑھاتے تھے کہ اس کی آواز قرات کی حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے گھر میں بھی سنی جاتی تھی. یعنی سعد رضی اللہ عنہ کا گھر مسجد نبوی سے کچھ فاصلے پر تھا، وہاں تک آواز پہنچتی تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہی کے متعلق آتا ہے کہ وہ ظہر کی نماز میں سورہ قاف اور سورہ زاریات پڑھتے تھے. آپ اندازہ کر لیجئے کہ سورہ قاف کیسی طویل ہے اور سورہ زاریات کیسی طویل. مغرب کی نماز حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پڑھائی اور پہلی رکعت میں سورہ والتین پڑھی اور دوسری رکعت میں الم تر کیف سے لے کے لإلاف قریش پوری یہ دونوں سورتیں پڑھی. اس طرح کی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ شاید حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان دونوں صورتوں کو ایک ہی تصور فرماتے تھے، کیونکہ جب وہ پڑھتے تھے الم تر کیف فعل ربک سے لے کے اور پھر وآمنہم بالخوف یہاں تک پڑھ دیتے تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ شاید وہ ان دونوں صورتوں کو ایک ہی صورت تصور فرماتے تھے. اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے. خدا کے ساتھ تعلق، خدا کے ہونے کا یقین اتنا زیادہ تھا. رکوع میں 5 مرتبہ وہ سبحان اللہ سبحان ربی العالی اور سبحان ربی العظیم رکوع اور سجدے میں 5 مرتبہ یہ تسبیحات پڑھتے تھے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے. اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ لوگوں کو سکھاتے تھے کہ لوگ جب نماز میں رکوع کے بعد کھڑے ہوں تو اللہ کی حمد کریں، اللہ تعالی کے لیے ثنا پیش کریں، یعنی ربنا لک الحمد کے جو کلمات ہیں یہ کہے جائیں. اور پھر نماز میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پیش کرنا، درود شریف کا پڑھنا، یہ سب چیزیں ان کے ہاں تھیں. سعید ابن عبید رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ
حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی تدفین سے فارغ ہوئے اور آپ نے عشاء کی نماز پڑھی تو 3 رکعتیں وتر کی بھی اس کے ساتھ ہی پڑھ لی، تاکہ لوگ دیر ہو گئی تھی تو وتر کی نماز پڑھتے ہوئے انہیں دیکھ لیں اور لوگ بھی وتر پڑھ لیں، اس بھروسے پر نہ چھوڑ دیں کہ تہجد کے وقت اس کے پڑھ لیں گے، تو ایسے نہ ہو کہ کسی انسان کی وتر کی نماز باقی رہ جائے۔ اس لیے جب مسلمانوں پر کوئی مصیبت آتی تھی، کوئی تکلیف، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے، اماموں کو حکم ہوتا تھا کہ تم لوگ اپنی نمازوں میں قنوت نازلہ پڑھنی شروع کرو۔ عبد الرحمن بن ابزی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پیچھے صبح کی نماز پڑھی اور آپ جب دوسری رکعت میں سورت کی تلاوت سے فارغ ہوئے تو رکوع سے پہلے آپ نے قنوت نازلہ پڑھی۔ اسی لیے شریعت کا حکم ہے کہ مسلمانوں پر جب کوئی مصیبت اور تکلیف نازل ہو جائے تو پھر نمازوں میں وہ قنوت نازلہ کو شروع کریں، حتیٰ کہ اگر مصیبت اور تکلیف بڑھ گئی ہے تو 5 نمازوں میں کافروں کو بد دعا دینے کے لیے قنوت نازلہ پڑھی جا سکتی۔